السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ آڈیو میں ہمارے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا کے جانے مانے مقرر شیخ جرزی سراجی صاحب بیٹھے ہیں، جن کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کسی لڑکی کا معاملہ ہے۔ تو ان لوگوں نے بہت ساری طریقے سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، ریکارڈنگ کے ذریعے اور اسکین کاپی کے ذریعے، نوٹری کے ذریعے۔ تو میں خود ہمارے شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں یہاں پر، اور شیخ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہمارے اہل حدیث عوام جو ہمارے شیخ کو اتنا پسند کرتی ہیں، ان کے خلاصے کے لیے کیا شیخ، کیا آپ کا اس میٹر میں کوئی ہاتھ ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ میں جو میٹر ہوا آپ کا، برائے مہربانی جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، تو دیکھیے، ایک مسلمان ہوں اور الحمدللہ میں جماعت اہل حدیث سے جڑا ہوا ہوں، اور جماعت اہل حدیث کے ناطے سے ہم صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان کر، اور اللہ کی قسم کھا کر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس میٹر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف منصب کی لڑائی ہے، عہدے کی لڑائی ہے، اور وہ شخص جس نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، وہ ہمارے مرکز تک جاتا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور وہاں کے ناظم اعلیٰ سے بات کرتا ہے کہ ان کو امیری کے عہدے سے ہٹائیے، یہ مغربی یو پی کے امیر ہیں، لیکن انہوں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا۔ تو اس نے یہ ایک گندا کھیل میرے ساتھ کھیلا ہے۔ ویسے تو وہ 10-12 سال سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کوئی نہ کوئی حرکت ہمارے ساتھ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اب ساری حرکتوں میں جب وہ ناکام ہو گیا، تب اس نے یہ گیم کھیلا ہے میرے ساتھ کہ اس لڑکی کے میٹر میں ان کو الجھایا جائے اور اس کی صفائی پیش کی جائے۔ وہ بنارس کی کون سی لڑکی ہے، اس کو لاتا ہے اور اپنے گھر پہ روکتا ہے اس کو، اور کمرے میں بٹھا کر اس سے انٹرویو لیتا ہے، اور اس کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میرے ساتھ ان کا جسمانی تعلق تھا۔ آج تک میں یہ ایک بات جاننا چاہتا ہوں آپ سے، بالکل آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اگر کوئی لڑکی مجھ سے جسمانی تعلق اس کے ساتھ اگر تھا، تو وہ عبدالسبحان کے چکر میں کیسے آئی ہے؟ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اٹاوہ تک آتی بھی ہے تو ہمارے گھر کیوں نہیں آتی ہے، میرے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں آتی ہے، اور وہ لڑکی صرف سبحان ہی کے پاس کیوں جاتی ہے اور اس کے کہنے پر کیوں بولتی ہے؟ بھائی، آپ شرعی طریقے سے اگر آپ اس کا علاج چاہتے ہیں، اس کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 عینی گواہ چاہیے، جو آپ کے پاس ہیں نہیں۔ عدالتی طور پر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو، تو اس لڑکی کے لیے انصاف کا پورا حق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جس جگہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا ہے، تو وہاں کے تھانے میں جائے، میرے خلاف FIR کرے، اور ہم سے جو ہے اس کو انصاف مانگنا چاہیے کورٹ سے۔ لیکن وہ آج تک نہ تو اس کے باپ نے کوئی بات کہی ہے، نہ اس کے چچا نے کوئی بات کہی ہے، نہ اس کے بھائی نے کوئی بات کہی ہے، اور نہ ہی وہ اگر میرے ساتھ کوئی تعلق تھا تو اس کو نیٹ پہ جو ڈالا جا رہا ہے، تو یہ تو اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ نیٹ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دشمنی ہم سے نبھائی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس، اور الحمدللہ میں اپنی جماعت کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، اور آپ اس بات پر پورا بھروسہ رکھیے، اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، اس کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے، اور بہت جلدی حق آپ کے سامنے آئے گا۔ اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے کوئی آج سے نہیں ہیں، پڑھنے کے زمانے سے ہمارے ساتھ یہ سب معاملات ہوتے رہے ہیں، اور ہمیں گرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، کیونکہ جو آدمی جتنی اوپر اڑان اڑتا ہے اور جتنا مشہور ہوتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش بھی اتنا ہی زوردار انداز میں کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلدی اس کا فیصلہ ہوگا، اور بہت جلدی جماعت اہل حدیث کو میں کوئی خوشخبری سناؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیخ نے اچھا اپنی طرف سے خلاصہ کیا ہے، اور یہی خلاصہ جو ہے اہل حدیث عوام چاہتی تھی کہ شیخ اپنی زبانی کریں، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اہل حدیثوں کے نزدیک انشاءاللہ ان قریب خوشخبری آئے گی۔ ہم انتظار کریں گے، ہم منتظر ہیں اس دن کے
کہ ہمارے شیخ پر جو تہمت لگائی گئی ہیں وہ تہمت کا خلاصہ ہو اور ہمارے شیخ اس تہمت سے بری ہو جائیں۔ شیخ میرا آخری سوال ہے آپ سے ایک، کہ یہ جو اسکین پیج بھیجتے کہ بنارس سلفیہ سے آپ کو نکالا گیا ہے اور آپ کو 1994 کا، تو وہ اسکین پیج بہت روٹیٹ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ لوگ بھائی دیکھو ان کو مدرسے سے نکالا گیا ہے، اور اس میں الفاظ بھی ایسے کہ بھائی یہ جرجیز جو ہے یہ آوارہ بچلن ایسے الفاظ سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بھاگا ہوا ہے مدرسے سے، تو اس کا خلاصہ ذرا دے دیجیے شیخ۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 1994 والا ایک لیٹر جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے پیچھے کس حد تک پڑا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کے ذمہ داران سے آپ رابطہ قائم کریں۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کہتا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ لیٹر بھی جھوٹا ہے اور مجھے جامعہ سلفیہ سے نکالا بھی نہیں گیا تھا، بلکہ میں جامعہ سلفیہ جاتا بھی ہوں۔ جامعہ سلفیہ کے ارد گرد ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے، جامعہ سلفیہ کے اساتذہ ہمارے پروگرام میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ جب بھی ہمارا پروگرام بنارس وغیرہ میں اور قرب و جوار میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سازش ہے ہمارے خلاف۔ اس طریقے کے پرچے چھاپنا، اس کا کیا ہوا، کوئی لیٹر پیڈ ہوگا جامعہ سلفیہ کا، اس پہ کوئی میٹر پہلے سے لکھا ہوا ہوگا، تو اوپر والا جو جامعہ سلفیہ کا جو لیٹر پیڈ ہے اس کے اوپر کا حصہ کاٹا گیا اور نیچے جو مہر لگی ہے اس کا حصہ کاٹا گیا اور ایک سمپل کاغذ پر چپکا کر اس میرے خلاف میٹر بنا کر اور اس کی فوٹو کاپی کرا کر اس کو اسکین کر کے یہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو اس لیٹر پر شک ہے کہ جامعہ سلفیہ سے نکالے گئے ہیں تو جامعہ سلفیہ کا فون نمبر محدث وغیرہ میں رہتا ہے، اور آج کل موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جامعہ سلفیہ سے ہم کب نکالے گئے ہیں، کس سال سے نکالے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب ملے گا۔ جامعہ سلفیہ سے میں نہیں نکالا گیا تھا۔ ایسی بات اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو بس میں اس کے معاملے میں اتنا ہی کہوں گا، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ ہم اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حق کو واضح کرے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلے گیا، اور انشاءاللہ حق ضرور آئے گا، کیونکہ ہمارے شیخ نے اللہ کو گواہ رکھ کر یہ بات کہی ہے کہ ان کا اس میٹر میں کوئی تعلقات نہیں تھا، اور جن لوگوں نے شیخ کو بدنام کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈا اپنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ آڈیو میں ہمارے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا کے جانے مانے مقرر شیخ جرجیز سراجی صاحب بیٹھے ہیں، جن کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کسی لڑکی کا معاملہ ہے، تو ان لوگوں نے بہت ساری طریقے سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، ریکارڈنگ کے ذریعے اور اسکین کاپی کے ذریعے، نوٹری کے ذریعے۔ تو میں خود ہمارے شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں یہاں پر، اور شیخ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہمارے اہل حدیث عوام جو ہمارے شیخ کو اتنا پسند کرتی ہیں، ان کے خلاصے کے لیے کیا شیخ، کیا آپ کا اس میٹر میں کوئی ہاتھ ہے، اس لڑکی کے ساتھ میں جو میٹر ہوا ہے آپ کا؟ برائے مہربانی جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، تو دیکھیے ایک مسلمان ہوں اور الحمدللہ میں جماعت اہل حدیث سے جڑا ہوا ہوں، اور جماعت اہل حدیث کے ناطے سے ہم صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان کر اور اللہ کی قسم کھا کر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس میٹر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف منصب کی لڑائی ہے، عہدے کی لڑائی ہے، اور
وہ شخص جس نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا ہے وہ ہمارے مرکز تک جاتا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور وہاں کے ناظم اعلیٰ سے بات کرتا ہے کہ ان کو امیری کے عہدے سے ہٹائیے، یہ مغربی یو پی کے امیر ہیں، لیکن انہوں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، تو اس نے یہ ایک گندا کھیل میرے ساتھ کھیلا ہے۔ ویسے تو وہ 10-12 سال سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی حرکت ہمارے ساتھ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اب ساری حرکتوں میں جب وہ ناکام ہو گیا تب اس نے یہ گیم کھیلا ہے میرے ساتھ کہ اس لڑکی کے میٹر میں ان کو الجھایا جائے اور اس کی صفائی پیش کی جائے۔ وہ بنارس کی کون سی لڑکی ہے اس کو لاتا ہے اور اپنے گھر پہ روکتا ہے اس کو، اور کمرے میں بٹھا کر اس سے انٹرویو لیتا ہے اور اس کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میرے ساتھ ان کا جسمانی تعلق تھا۔ آج تک میں یہ ایک بات جاننا چاہتا ہوں آپ سے، بالکل آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اگر کوئی لڑکی مجھ سے جسمانی تعلق اس کے ساتھ اگر تھا تو وہ عبدالسبحان کے چکر میں کیسے آئی ہے؟ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اٹاوہ تک آتی بھی ہے تو ہمارے گھر کیوں نہیں آتی ہے، میرے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں آتی ہے، اور وہ لڑکی صرف سبحان ہی کے پاس کیوں جاتی ہے اور اس کے کہنے پر کیوں بولتی ہے؟ بھائی آپ شرعی طریقے سے اگر آپ اس کا علاج چاہتے ہیں، اس کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 عینی گواہ چاہیے جو آپ کے پاس ہیں نہیں۔ عدالتی طور پر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو تو اس لڑکی کے لیے انصاف کا پورا حق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جس جگہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا ہے تو وہاں کے وہاں کے تھانے میں جائے، میرے خلاف FIR کرے اور ہم سے جو ہے اس کو انصاف مانگنا چاہیے کورٹ سے۔ لیکن وہ آج تک نہ تو اس کے باپ نے کوئی بات کہی ہے، نہ اس کے چچا نے کوئی بات کہی ہے، نہ اس کے بھائی نے کوئی بات کہی ہے، اور نہ ہی وہ اگر میرے ساتھ کوئی تعلق تھا تو اس کو نیٹ پہ جو ڈالا جا رہا ہے تو یہ تو اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ نیٹ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دشمنی ہم سے نبھائی جا رہی ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس، اور الحمدللہ میں اپنی جماعت کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، اور آپ اس بات پر پورا بھروسہ رکھیے، اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ کہا ہے کہ یہ بھاگا ہوا ہے مدرسے سے، تو اس کا خلاصہ ذرا دے دیجیے شیخ۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 1994 والا ایک لیٹر جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے پیچھے کس حد تک پڑا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، آپ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کے ذمہ داران سے آپ رابطہ قائم کریں۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کہتا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ لیٹر بھی جھوٹا ہے اور مجھے جامعہ سلفیہ سے نکالا بھی نہیں گیا تھا، بلکہ میں جامعہ سلفیہ جاتا بھی ہوں، جامعہ سلفیہ کے ارد گرد ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے، جامعہ سلفیہ کے اساتذہ ہمارے پروگرام میں شریک بھی ہوتے ہیں، جب بھی ہمارا پروگرام بنارس وغیرہ میں اور قرب و جوار میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سازش ہے ہمارے خلاف۔ اس طریقے کے پرچے چھاپنا، اس کا کیا ہوا، کوئی لیٹر پیڈ ہوگا جامعہ سلفیہ کا، اس پہ کوئی میٹر پہلے سے لکھا ہوا ہوگا، تو اوپر والا جو جامعہ سلفیہ کا جو لیٹر پیڈ ہے اس کے اوپر کا حصہ کاٹا گیا اور نیچے جو مہر لگی ہے اس کا حصہ کاٹا گیا اور ایک سمپل کاغذ پر چپکا کر اس میرے خلاف ہوں۔ اس کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے، اور بہت جلدی حق آپ کے سامنے آئے گا، اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے کوئی آج سے نہیں ہیں، پڑھنے کے زمانے سے ہمارے ساتھ یہ سب معاملات ہوتے رہے ہیں اور ہمیں گرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، کیونکہ جو آدمی جتنی اوپر اڑان اڑتا ہے اور جتنا مشہور ہوتا ہے اس کو گرانے کی کوشش بھی اتنا ہی زوردار انداز میں کی جاتی ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلدی اس کا فیصلہ ہوگا، اور بہت جلدی جماعت اہل حدیث کو میں کوئی خوشخبری سناؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیخ نے اچھا اپنی طرف سے خلاصہ کیا ہے، اور یہی خلاصہ جو ہے عوام اہل حدیث عوام چاہتی تھی کہ شیخ اپنی زبانی کریں، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اہل حدیثوں کے نزدیک انشاءاللہ ان قریب خوشخبری آئے گی۔ ہم انتظار کریں گے، ہم منتظر ہیں اس دن کے کہ ہمارے شیخ پر جو تہمت لگائی گئی ہیں وہ تہمت کا خلاصہ ہو اور ہمارے شیخ اس تہمت سے بری ہو جائیں۔ شیخ میرا آخری سوال ہے آپ سے ایک
کہ یہ جو اسکین پیج بھیجتے کہ بنارس سلفیہ سے آپ کو نکالا گیا ہے اور آپ کو 1994 کا، تو وہ اسکین پیج بہت روٹیٹ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ لوگ بھائی دیکھو ان کو مدرسے سے نکالا گیا ہے، اور اس میں الفاظ بھی ایسے کہ بھائی یہ جرجیس جو ہے یہ آوارہ، بدچلن، ایسے الفاظ سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور